سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین خاص صاحب خانہ اللہ رب العزت جل جلالہ و کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے. اور یہ خاص توفیق اس ملک میں اور اس قسمہ خوشی والے شہر میں جہاں ہر بندے کو اتنا ہی ہوش نہیں ہوتا کب نکلا اور کب پہنچا. اور ایسے میں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا، لوگوں کو محبت سے جمع کرنا اور لوگوں کا محبت سے اس میلاد میں آنا. سچ بتاتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ایک نہیں بلکہ میلاد پاک کے باب کتاب کے اندر اور ابن جوزی تو اتنا کہہ گئے، اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ جو میلاد کی محفل میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، ان کے لیے محل عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو کیسی سمجھنے والی کے لیے ہے. اور یہ حسب توفیق ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ جناب میں نکلا تھا یوں ہوا، میرے ساتھ یوں ہوا، وہ تیرے ساتھ تو ہونا ہی یہی تھا. اس لیے کہ جس کو اللہ نہ چاہے نا وہ ایسی محفل میں نہیں آ سکتا. جس کو توفیق ہوگی انشاءاللہ آپ بھی اپنے حساب سے دیکھیں کس طرح سے نکل کے آئے ہوں گے. 10 مسئلے ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ، لیکن جب میلاد پاک حضور کا میلاد منانا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے، کسی بھائی نے رکھی ہے دل سے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمتن گوش ہو کر تشریف لاتے ہیں. میں آپ کا ملتمس شکر گزار ہوں، خاص کر صاحب خانہ کا بھی کہ آپ نے ہمیں یہاں اس محفل بابرکت محفل کے اندر ہمیں یاد کیا، مدعو کیا اور چند کلمات کہنے کی اجازت دی کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت سے میلاد شریف پیش کر سکیں. حالانکہ ہمارا ان کا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ہماری آج کی محفل تبدیلی ہو گئی تھی کچھ ایک غلط فہمی سے، مغالطے کی وجہ سے، لیکن اللہ نے کرانا تھا. میں تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اللہ رسول نے جب چن لیا کہ کرنی ہے بھائی تم کچھ بھی کر لو، باتیں ادھر سے ادھر، یہ بھی کرے کچھ باتیں میں بھی کچھ، ہم نے کر دیا تھا دوپہر کو. ہم نے کہا بھائی ہم تو ہیں بولنے والے، 3 گھنٹے تو ہمیں چاہیے بولنے کی، ایسا موقع ہمیں ملے گا کب؟ تو بھائی تم ایسا کرو ظہر کے بعد رکھو 6 بجے تک تو سکون سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مغرب سے عشاء، تو مغرب سے عشاء کیا ٹائم؟ ایسے ہی بتا رہا ہوں اظہار پہلے. تو بھائی نے کہا نہیں ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر عشاء مجھے وہاں پڑھانی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پڑوس میں مجھے ایڈریس پتہ تو ہے لیکن کیا ایڈریس ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہے. میں نے کہا یہی ڈسپلے وغیرہ میں ان کے آس پاس ہی ہو گئے نا، ان کے دوست ہیں. تو میں نے کہہ دیا بس میں نماز میں دیکھو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نیاز بھلے مجھے دے دینا، میں گھر جا کے کھا لوں گا. نماز مجھے پڑھانی ہے تو 15 منٹ پہلے آپ کے پروگرام انشاءاللہ میں اینڈ کروں گا، جیسے بھی کرنا میں 10 منٹ کروں گا، لنک کر دوں گا. بھائی نے سب ملنے تو بھائی نے بھی کہا اوکے اوکے. اب ان کو بھی پتہ نہیں، یہ تو ہم نے دوسرے دن لوگوں کو بولا چلنا ہے بھائی پروگرام میں. تو حضرت ہمارے اویس میمن صاحب نے دیکھا ایڈریس ماہر ہے یہ، وہ حضرت 40 منٹ کا رستہ ہے. تو میں نے کہا یار میں 9 سے 5 منٹ کب پہ پہنچوں گا تو عشاء کب پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا 40 منٹ مغرب سے عشاء ہی ہو گئے تو پھر کیا ناز شریف پڑھیں گے اور کیا محفل. تو ہم نے تو کوشش بہت کی کہ آگے بڑھے، لیکن تو اللہ اور اس کے رسول کو منظور یہ تھا کہ آنا ہے بھائی. اللہ نے ایک بندہ بھی مہیا کر دیا، اس نے خود نے کہا یار میں عشاء پڑھا لوں، آپ جائیے عشاء. سبحان اللہ. حالانکہ آج ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا مفتی صاحب ہمارے ہیں پاکستان سے، مفتی آصف عبداللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह तो वो आए हुए हैं, तो हम भी इसी सिलसिले में बिजी भी हैं। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ 3-4 महफिलें जो होती हैं रबीउल अव्वल शरीफ में, तो हम तो ये कहते हैं यार ज़्यादा मुकर्रर ना बुलाना, मतलब उस माजरत पे नहीं, भले बुलाएं आप 10 बुलाएं, टाइमिंग की बात है ना। अब कोई मुकर्रर एक और आप बुलाएंगे तो आप उसको बयान करवाना है, वो आधे घंटे से पहले कोई भी थोड़ी 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह कह के सलाम अलैकुम बयान करेगा ना। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब को ले आता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा तो आराम से निकाल लेंगे आप, लंबी तो हो सकती है ना महफिल। तो ये एक उन्होंने आपस में कहा नहीं हजरत हमारे लोग मोहब्बत से बैठेंगे और ये अच्छा है, मोहब्बत से हम जिक्र कर लेंगे मिलके, कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए ना, जोश तो मुझे भी चढ़ा। हजरत तो पुराने माहिर सुन के हमने माशाल्लाह बड़े कलाम इनके व्हाट्सएप पे भी आते हैं, इनकी महफिलें भी हम सुनते रहते हैं। अल्लाह ने बड़ा ज़ौक़ दिया, अल्लाह ताला ने और ज़ौक़ दे, और मेहनत भी बहुत करते हैं बज़ में नात के सिलसिले में। अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे, आप लोगों की भी शौक़ में इनके साथ शामिल फरमाए। आइए मैं एक कलाम में भी पढ़ लूँ आओ मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। कलाम का इंतखाब ये है कि उसमें एक शेर है, तो मैंने यही सोचा था रास्ते में यार ये शेर पढ़ के ना बस उसकी तशरीह करके 15-20 मिनट अपना काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोशिश करूंगा 15-20 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीह करूंगा। जी जी अब आप तो कह रही है ना आएगा तो आते गए हो अब जाओगे कैसे, मेहमानों को ये बोला जाता आ तो गए हो अब जाओगे कैसे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पढ़ी मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। एक बात तो मैं गुजारिश करूँ, मेरी मस्जिद में आप आते ही मेरे साथ चेहरा ये नहीं आया मेरे मस्जिद में, तो वो आके यही बोलता है भाई उनके साथ तो पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, किसी भी क्योंकि आप आए हो ना, मैं कोई थोड़ी ठेकेदार हूँ कि मेरे नाम लिख दिया जाएगा जनाब ये आए हैं हजरत ने बुक किया इतने इतने रकम से बयान करके चले जाएंगे। मैंने ली रकम ना खानों जितना बड़े बड़े चले गए, भाई मेरा टाइम पर नहीं आप भी आए हैं और आप भी शामिल हो। खुदा गवाह है, सच बता रहा हूँ, मैं बस ड्राइवर हूँ आपका, आप मेरे सारे पैसेंजर हैं। हजरत आपको बिठाने वाले हैं गाड़ी बस में, आइए बैठिए और ये सीधी बस जाके 20-25 मिनट में मदीने शरीफ की सुभान अल्लाह। अपनी डायरी बन जाएगी, रास्ते में जो आप पढ़ोगे सब पेश किया जाएगा। या रसूलुल्लाह ये लोगों ने ये मिलकर हमारे साथ पढ़ा, कबूल करिए डायरी। सुभान अल्लाह। और बस वो चलती भी है सुभान अल्लाह के गेट से, सुभान अल्लाह। गेट से नहीं चलती। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह तो बस वहीं रुक जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसा खालिक कोई नहीं है, ऐसा खालिक कोई नहीं है, जैसा हक ताला है। ऐसा भी महबूब नहीं है, जैसा मदीने वाला है। सुभान अल्लाह। ऐसा भी महबूब नहीं है, जैसा मदीने वाला है। ऐसा खालिक कोई नहीं है। और दुनिया कहती है हलीमा तूने नबी को पाला है। ये मेरा हासिल है शेर, इसी की तशरीह करूंगा। शेर पसंद आए ना, दूसरा मिसरा तो आपने सुभान अल्लाह तो कहना है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान है इसमें। देखिए आप ही कहेंगे हाँ ये बात तो है कि जुमला पहला जो है शेर का पहला जो कहा गया है, शार का पहला जो जुमला कहा गया उसमें ये कहा गया कि दुनिया कहती है हलीमा तूने नबी को पाला है। मैं कहता हूँ तुझको हलीमा, मैं कहता हूँ तुझको हलीमा, मेरे नबी ने पाला है। सुभान अल्लाह। कहता हूँ
تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. وہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے. وہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے. 70 پینے والے تھے دودھ کا ایک پیالہ ہے. 70 پینے والے تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. ایسا خالق کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے. ایسا بھی محبوب نہیں ہے جیسا مدینے والا. کوئی نہیں غم توڑے رشتے مجھ سے نیازی یہ دنیا. کوئی نہیں غم مجھ سے توڑے مجھ سے نیازی یہ دنیا. میرا آقا میرا مولا میرا آقا میرا مولا شہر مدینے والا ہے. میرا مولا شہر مدینے والا ہے. تعارف کرا دو حضرت کا بھی تعارف سن لو. یہ بھی نعت خوان ہے سن لو. یہ بھی نعت خوان ہے سن لو. آپ بھی سن لو. آپ بھی سن لو. کہاں گئے؟ آہا ماشاء اللہ. آج جنہوں نے نعت پڑھی سنے نا ان کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے. سبحان اللہ. اپنی بخشش اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے. میرے نبی کے گن گاتا ہوں میرے نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے. سبحان اللہ. نبی کے گن گاتا ہوں میرے نبی کے گن گاتا گن گاتا. وہ تو بولے گا میرے نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے. ایسا بھی محبوب نہیں ہے جیسا مدینے والا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آیت کریمہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. آیت کریمہ تلاوت کریں. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان اب اللہ. تمہید سنیے تھوڑی سی. اللہ ارشاد تو فرما رہا ہے سبحان اللہ. اس کا ترجمہ تمہید سے پہلے تمہید کے بعد سنیے گا. اللہ رب العالمین نے جل جلالہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس کس احسان کا انتخاب کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا سب سے پہلے. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. بے شک. نہ اللہ آپ کو جانور بنا لیتا بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت کیڑا مکوڑا چلنے والا بنا سکتا تھا. اللہ نے تمہیں انسان بنایا. خوش نصیبی ہے کہ نہیں کہو سبحان اللہ. اللہ کا یہ شکر ادا کرنا ہے. اے اللہ تم نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ رب العزت نے تمہیں انسان کے بعد مومن بنایا. سبحان اللہ. مسلمان بنایا. سبحان اللہ. مسلمان بنایا. اور مسلمان بنانے کے بعد تیسرا عمل کیا فرمایا
آپ کو حضور علیہ السلام کا امتی سبحان اللہ سبحان اللہ کام ہے کہ آپ کو دیکھیں بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. پہلا احسان تو ہوتا ہے کہ انسان بنایا تب بھی ہم کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ تینوں عمل دیکھیے. لیکن مومن بنانے کے بعد بھی ایک شکر ادا کرنا ہے. بڑے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کچھ یہ اصلاح کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خارجی بنایا. سمجھنا میلاد والوں سنیوں نہ خارجی بنایا نہ رافضی بنایا. اس کا احسان ہے اللہ دونوں سے بچا کے رکھا ہے. ہم کو میلاد والا سبحان اللہ نہ ہم کبھی کسی صحابہ کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں نہ ہم اہل بیت ہماری جان ہمارے سر آنکھوں پہ ہے کہ نہیں. آپ اللہ کا شکر یہ بھی ادا کریں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کے ساتھ محفوظ بناتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہمیں رکھا ہے. اللہ اسی ایمان پر اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ بھی خیر معاملات سے بس یاد رکھیے جو صحابہ اور اولیاء کرام ہمارے جتنے نظام کا قائد ہے الحمدللہ اس کو ہمیں قائم رکھے. تو یہ میں نے کہا احسان آپ کو تین ملے. اتنے بڑے بڑے احسان آپ کو ملے. مجھے بتائیے اللہ نے کہاں فرمایا کوئی تمہیں زبان دی احسان مانو, تمہیں آنکھ دی احسان مانو, تمہیں انسان بنایا تمہیں انسان بنا احسان مانو. کہیں نہیں کرنا. یا اللہ اتنی نعمتیں گن گن کے ہم تھک جائیں ہم تھک جائیں اور اللہ تو نے کسی بات پہ کوئی احسان نہیں مانا کہیں نہیں جتایا. لیکن جتایا کب؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے کون سا احسان کیا مومنوں پر؟ اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. سبحان اللہ. مبعوث فرمایا اذ بعث تمہارے درمیان میرا محبوب ہے کہ تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ارے اب اس احسان کو ماننا ہے تو پھر اس کا چرچا کرنا رہے گا. کرتا کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس لیے مسلمان سچے سنی سرکار کا میلاد اس کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, محفلیں جماتے ہیں, حضور کو یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا کیا آپ کو فوائد ملیں گے, کیا کیا جزا ملے گی. اللہ بحر العلوم کے امام ہیں علامہ ریا وائز ریحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 380 سال پہلے کے امام ہیں. سو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہر چیز اعلیٰ حضرت پہ ڈالتے بھائی 350 سال 400 سال. اور امام جوزی 850 سال 900 سال. یہ میلاد النبی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آپ آ جائیں اللہ اکبر. قاضی ایاز احمد شفا شریف یہ بھی میلاد سبحان اللہ میلاد النبی مدراج النبی یہ جتنی کتابیں ہیں سب میلاد النبی کے باب کے باب اس میں سارے ذکر ہیں. سارے ذکر شروع سے آخر تک حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اور سید نبی بی سعدیہ حلیمہ سعدیہ تک یہ معاملہ اور بھی آگے. ہم تو نبی کے ذکر کو ہی میلاد کہتے ہیں نا. حضور کا ذکر کیا یہ میلاد ہے. اب دیکھیے میں ذکر کر رہا تھا جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات تھی نا اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا اپنے بڑی رات میں بھی کرتا رہتا ہوں سارا. تھوڑا سا اس سے آگے چلیں دہرانا پتہ نہیں مجھے کیوں حالانکہ دہرانا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. سبحان اللہ کچھ نئے لوگ ہیں دہرائیں گے تو بہت مزہ آئے گا ہے کہ نہیں. دہرانے سے تو اور مزہ آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کس وقت کیا معاملہ تھا. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے زمین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں گلا کیا عرض کی یا اللہ میری عرض ہے یہ تم نے مجھے زمین دی ہے یہاں تو سارے لوگ ہی نرانے جتنے بد فعلی جتنے برے کام زمین کے سینے پر ہو رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی برا کر رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی قتل و غارت کر رہا ہے, کوئی حقوق مار رہا ہے. ساری زمین پر یہ نہ برائی ہے. اے اللہ اتنی برائی ہے کہ یہ میری کچھ التجا ہے کہ میرا سینے کو ٹھنڈا کر اپنے محبوب کے لیے زمین کو چن. سبحان اللہ.
اپنے محبوب کی ولادت کے لیے مجھ زمین کو چن. ریکویسٹ ادھر سے آسمان, یا اللہ میں کیسا پاک ہوں, جیسا میں پاک ہوں تو میرے پاس سارے پاک ہیں, میرے پاس فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس عرش ہے, میرے پاس فرشتوں کا بیت المعمور ہے, قبلہ ہے, میرے پاس حوریں ہیں, یا اللہ میرے پاس جنت ہے, عرش ہے, عرش مولا سب میرے پاس ہے, تو میں پاک ہوں, تو وہ جو تیرا محبوب آنے والا وہ بھی تو پاک ہے نا, تو وہ میرے پاس اس کی ولادت ہو تو کیا کہنے. اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں, جبریل یا رب جلیل, یہ کیا باتیں ہو رہی بھائی, یہ کیا گلا ہے یا کیا ریکویسٹ ہے. جبریل فرما رہے ہیں زمین کا یہ معاملہ ہے اور آسمان الگ تقاضے کر رہا ہے ولادت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, دیکھو دونوں کو ناراض نہیں کرتے. سنیے جملے میرے سبحان اللہ کہہ دو گے تو کام سبحان اللہ پک کر رہے ہیں, جملے ہیں بس. حدیث پاک تو مختصر سی ہوتی ہے, اس کی طوالت کون کرتا ہے؟ محقق. جیسے محقق ابن جوزی, شاہ عبد الحق محقق, یہ محقق لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک حدیث لے لیتے ہیں پھر پیچھے جاتے کتابوں کھنگالتے وہ لے کے الف سے لے کے زیڈ تک پوری تفصیل لے لیتے ہیں. ورنہ بخاری امام بخاری نے شارٹ لپ کہہ دیا, ہر چیز شارٹ میں بیان کر دی. دیکھیں نا اب وہ دیکھیں, اب وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے دونوں خوش ہو جائیں گے. اللہ کیا ایسا ہو گیا دونوں خوش؟ بولا اچھا ہم کریں گے نا خوش. بولے زمین کو کہہ دو, زمین کو کہہ دو, لفظ نہ جائیں, جملے نہ جائیں, سوچنا. زمین کو کہہ دو جاؤ میرے محبوب کا میلاد زمین پر ہوگا, اور آسمان سے کہہ دو میرے محبوب کی معراج آسمان پر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہی خوش ہو گئے نا, آسمان کو کہا معراج تیرے پاس ہوگی, میلاد زمین پر ہوگی. اس کے بعد تو اور بھی بھٹے ہیں, مطلب محدثوں نے لکھے اندھیرا اجالا, سنا کہ دن و رات انہوں نے بھی پکڑ لی. یا اللہ محبوب تو ہماری طرف آنا چاہیے دن میں, تو رات کے دن میری طرف. اللہ نے فرمایا ان کو بھی خوش کر دیتے ہیں. اے ہے جب دن آنے والا ہوگا اور رات جانے والی ہوگی, اس بیچ میرے محبوب کی ولادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام کے ولادت سے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا, اور میں نے شاید بڑی رات کو سنا ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں بہت سے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اعتراض یہ کہ صرف ایک اعتراض سنتے صحابہ نے منایا, صحابہ نے منایا. الحمدللہ حدیث تو پڑھ, اس سے تو یہ پوچھو کس صحابی نے نہیں بنایا, تو ہم اس کو ریسرچ کر کے تجھے بتائیں گے کس نے نہیں بتایا. تو بولو جناب اس میلاد شریف میں وہ نہیں تھے تو ہم پھر اس کو پکڑے, یا تو نہیں تھا, باقی تو ہیں. صحابہ کی کیوں بات کرتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ اسلام کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ. کتب سیاہ کے اندر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس نے 2 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے خرچ کیے, وہ کل جب جنت میں جائے گا تو وہ میری جگہ پہ, میں اس کو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیثیں ہیں نا. چلے صحابہ کو چھوڑ دیں, یہ کہتے ہیں صحابی نے نہیں ورا, تو وہ لہب کو کیا ہوا؟ یہ تو بخاری میں ہے نا, بخاری شریف میں ہے نا. ابو لہب سرکار علیہ السلام کے چاچا کافر ہے نا, کافر ہے نا, خوشی منی نا. کیا ہوا؟ یہ انگلی کا اشارہ کیا تھا نا. حضرت عباس راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے بھائی کو دیکھا کہ جل رہا ہے قبر میں, جل رہا ہے, لیکن انگلی بڑی ٹھنڈی محسوس ہو رہی, ہوا نکل رہی. پوچھا گیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو میلاد, یہ بھی میلاد ہی ہے نا, بتاؤ کیا یہ بھی نہیں سمجھتے میلاد, حالانکہ یہ حدیث سناتے ہیں, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. بھائی یہ میلاد صحابی نے منائی کہ نہیں منائی؟ یعنی صحابی وہ جو مسلمان بھی نہیں تھا, وہ صحابی تو عبداللہ بن عباس نے بیان کی نا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی یہ تیری انگلی میں کیا ٹھنڈک ہے ایسی جو ماشاءاللہ ہر جگہ جل رہا ہے, یہ بچی ہوئی ہے؟ بولا اللہ رب العالمین نے جب میرا بھتیجا پیدا ہوا, میلاد تو صوبیہ جو ہے میری باندھی, میری کنیز, مجھے آئی خوشی سے بولنے لگی اے ابو لہب تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا. میں بڑا خوش ہوا, میں نے انگلی سے کہا تو نے خوش کر دیا, اس کو ہار بھی دیا اور یہ کہا جا تو آزاد. اس انگلی کو میرے ہلانے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج قبر کے اندر ٹھنڈک جنت کی عطا. سبحان اللہ. ہوائیں اس انگلی پہ اس کے لیے آئے جو ایمان والا ہی نہیں ہے, اور تم ایمان والے نبی علیہ السلام کی خوشی میں جشن نکالو, جشن مناؤ, پھر تمہارے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. پتہ ہے کیسے منائی؟ دیکھیں آپ نے جمعہ بتائی تو تھی بڑی رات کو, لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ مستند حدیث وہی بیان کرتے ہیں. جناب جبریل آئے تھے
فوج کو لیکے نیچے آئے اور جھنڈا گڑا کعبے کی چھت پہ, بڑا مشہور ہے الحمدللہ, آپ سب جانتے ہیں کعبے کی چھت پہ جھنڈا گڑا. یہ میری نہیں, آپ اٹھا کے دو, عابد حیات اٹھا لو, نشر الدین اٹھا لو, یہ جو مخالف جو اختلاف کرتے ہیں ان کی کتاب ہے, جھنڈے کا سارا ذکر ہے. لیکن ہمارے والے تو پھر پکڑتے ہیں نا, جھنڈا لگایا تو بیٹا پھر جھنڈے پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جب جبریل علیہ السلام نے سنت ادا کی جھنڈا لگانے کی, ہم جھنڈا لگائیں تو آپ اعتراض کرو, تو وائے پھر تو یہ معلومات کہ بھائی وہ جبریل نے نہیں لگایا, نہیں مان سکتے ہیں اس لیے جبریل جو ہے اللہ کے نزدیک جو جھنڈا لگتا ہے نا جس جگہ پر, اس کی ملکوت ہو جاتی ہے, ملک ہو جاتا ہے. میں نے ایک مثال دی تھی, دوبارہ دیتا ہوں کہ نئے لوگ سنیے گا, مزہ آئے گا, سرور آئے گا. انڈیا پاکستان کے بارڈر کی مثال دی تھی میں نے, ہم نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان کا بارڈر دیکھا, کیا کہتے ہیں اس کو, بارڈر, واگا بارڈر پہ گیٹ ہے, ایک گیٹ پہ ایک اوپر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا بڑا سا, پاکستانی ہے نا, ٹھیک ہے, اور گیٹ کو کراس کرو ادھر, دیکھو جھنڈے کی اہمیت بتا رہا ہوں, جھنڈا کیوں لگایا گیا اس کی حکمت دیکھ لو. جبریل علیہ السلام نے کعبے کے جھنڈا کیوں لگایا, مشرق مغرب جھنڈا کیوں لگایا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جھنڈا آپ جیسے گیٹ کراس کر کے انڈین بارڈر کی طرف آ گئے, اس طرف وہاں انڈین جھنڈا. اب آپ جیب سے نکالو پاکستانی 50 روپے یا 100 روپے, بھائی مجھے چائے دے دو. کہا بھائی اس کو کون چلاتا ہے, یہ کرنسی اب یہاں تھوڑی چلتی ہے, لیکن چلے گی کرنسی بتائیے. ارے جناب وہ فلانے ہیں, ہمارے شریف صاحب ہیں, ہمارے پرائم منسٹر, ابے وہ نہیں ہے, ہمارے یہاں مودی بھائی ہیں, یہ ہے ہمارے, چل ہٹ بولی چلے گی بتائیے. حکومت چینج ہو گئی نا, جھنڈے لگتے, وہ جھنڈا ہی چینج ہوا. اللہ اکبر کہ آئی نئی حکومت, جھنڈا کی دیکھیں حکمت. برادر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کیا کہتے ہیں, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, سکہ بھی نیا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے, میں جبریل جھنڈا لگا کے بتا دوں مشرق و مغرب تک کہ اب دنیا میں کسی کوئی بھی نہیں آئے گا, یہ آخر زمان نبی ہے, خاتم النبی ہے, اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی آئے گا, اب قیامت تک ان کی حکومت چلے گی. سبحان اللہ. نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, تارنگ عالم بدلا, صبح شب ولادت, مرحبا 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 مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا سونے کی آمد, مرحبا سونے کی آمد, مرحبا مرحبا مرحبا. سنیے اللہ رب العالمین نے جشن منایا کہ نہیں یار, بتاؤ یہ ان کو بتاؤ یہ نہیں ہے کیا ہماری کتابوں میں اس میں کہتے صحابی چھوڑنا, اللہ رب العزت کی سنت. اور سنیں آپ, جنت کی ایک حور, میں جنت اور جنتی عورتوں کا ذکر کر چکا, میں دہرانا نہیں چاہتا, لمبی بات ہو جائے گی, تو پھر اصل شعر کو تشریح کرنے میں بھی 10 منٹ لگیں گے مجھے. اب دیکھیے نا, جنت کی حور لائبہ نام تھا اس کا, ملکہ ہے جنت کی, حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود تھی. لمبے کٹی اور اتنی خوبصورت سیدہ بیوی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ یہاں کی تو نہیں ہے, یہاں کی عورتوں کو تو ہم جانتے ہیں, یہ کیسی حسین ہے. حضرت بی بی حوا فرماتی ہے یہ جنت کی حوروں کی ملکہ ہے, میرے پاس ملکہ وہاں کی ہے, آپ کے پاس یہ دائی بن گئی. سبحان اللہ. السلام کی دائی, اور بتائیے اب کس نے بھیجا, یہ تو آپ خود اندازہ کریے. اللہ رب العالمین خوشیاں منا رہا ہے, جشن منا رہا, محبوب کی آمد ہے, تارے زمین پر آنا, چاند کو نزدیک کر دینا, جو کنکمے لگاتے, لائٹیں لگاتے ہیں, مرچیں لگتی ہیں, یہ مرچیں نہیں ہیں, یہ مرچیں جب زمین پہ آئی تھی اللہ نے خود نیچے بھیجی. محبوب کی ولادت ہے, جلاؤ, فین میں جل رہی ہے سیدہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیے وہ لائبہ 500 برس اس نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ کیا, 500 ایئر. اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوا, فرمایا لائبہ کیا مانگتی, مانگ, آج ہم خوش ہوئے. وہ لائبہ جو ہے جنت کی حور کی ملکہ کہتی ہے, یا اللہ میرے پاس سب کچھ ہے, جنت ہے, حسن ہے, میں حوروں کی ملکہ ہوں, میرے کو کیا مطلب کیا مانگوں, سب کچھ تو ہے, لیکن ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں, یا اللہ تو مجھے وعدہ کر. بولے کیا, جو تیرا پیارا محبوب جو تو فرماتا ہے نا, میرا محبوب, اس کی ولادت ہونا, اس دن ان کی والدہ کے قدموں کے برابر میں مجھے کھڑا ہونے کی اجازت دے دے. سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بھی حدیث سنیے کہ آقا علیہ السلام کے لیے جنت کا جوڑا آیا تھا,
जन्नत का जोड़ा लाइबा से, तो लाइबा कहते फरमाती हैं कि मैंने 500 बरस तक इस नबी अलैहिस्सलाम के लिए जोड़ा सिया है। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ का पहनावा न जोड़ा, मैं उनके ऐसी विलादत होगी। देखिए आपकी क्या विलादत के करिश्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक और सुन लीजिए मोहब्बत से, एक और सुना देना, बहुत है। यानी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत मिलेगा आपको मवाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना फरिश्तों के साथ, तो जो देना तो जमीन पर तशरीफ लाए। अब आप बताइए लाखों की फरिश्ते होंगे तो हम तो नहीं देख सकते ना, लेकिन एक बादल की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे के ऊपर लगाई। बारिश बरसाना, कुछ भी करना, उसकी ड्यूटी यहाँ से हटना नहीं तुझे। जब बरसाना पानी बरसाना, जब हुक्म हो तुझे बारिश का, वो बादल वहां था। उसने देखा कि जिब्रील फरिश्तों के साथ झुरमुट में आए जा रहे हैं। अरे भाई ये काबे में इतने सारे फरिश्ते जिब्रील किस लिए आए, क्या मामला हो? उसे इल्म नहीं, क्या तू नहीं जानता बादल आज अल्लाह का महबूब की विलादत का दिन है। सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत है और हम सब उनको वालदा को मुबारकबाद देने आए हैं, खुशी मनाने यहाँ आए हैं। बादल कहता है तो मैं तो रह गया ना, मुझे तो पता ही नहीं है। जिब्रील तो फिर मेरे लिए भी कुछ करना, तो हमारा भी तो महबूब है ना, हम भी तो कुछ शामिल हो। अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन ये बादल जो तुमने यहाँ मुकर्रर किया काबे पे, यकीन तो कोई हिकमत नहीं। अल्लाह ने फरमाया इसको कहो हमेशा तो तू पानी बरसाता है ना, बादल का काम क्या है? बारिश पानी। आज बारिश और पानी नहीं, आज की शब मुश्क अंबर की खुशबुओं की बरसात कर दे। सुभान अल्लाह। सुभान हो रहा अल्लाह। है, ये क्यों हो रहा है? सब मिलकर पढ़ोगे, जश्न अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, रसूल अल्लाह ही अल्लाह। लिखने वाले मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो बादल बरसाने के लिए तो रुक गया, अल्लाह ने उसकी इश्क को देखते हुए उसकी ड्यूटी लगा दी कि अब तू यहीं रहेगा। कब तक? जब तक मेरा महबूब अकेले। जब वो घर से निकले मेरे महबूब, तो तुझे साया बन के। सुभान अल्लाह। बादल साया देते थे ना, ये बादल अपनी अपनी तहकीक के लिखने वालों की बातें मोहब्बत के साथ कहिए ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी विलादत आपके सामने पेश की। अब मैंने एक शेर पढ़ा था कि दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला, क्या ही कहते ना। अच्छा, मेरे नबी महबूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी जिंदगी में दाई नहीं कहा बीबी हलीमा। जब कहा अम्मा, अम्मी कहा, अम्मा कहा, अम्मी कहा, याद रखो कभी भी नहीं कहा। ये तो मशहूर जो है, इस वजह से हलीमा सादिया बनु साहब कबीले की है। देखिए जब वो लेने आई, बच्चा जिस तरह से आती है, मैं तफसील में नहीं जाता, वो लेकर घर रवाना हो गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऊँटनी भी आपको पता है कमजोर थी, कहत साली थी, गांव में पूरा कि बकरे बच्चे सारे मर चुके थे बताए, और जो थन थे दूध ना निकलने वाले सूखे हुए, कहत साली, बहुत ही गुर्बत उस पूरे कबीले में। आप हुजूर अलैहि सलाम को जब जिस ऊँटनी पे बिठाया जो कमजोर, जाते हुए तो ऐसी गई थी कि सबसे आखिर में के अंदर दाई हलीमा का ऊँटनी पहुंची थी। सब बच्चे ले जा चुके थे, सब बड़े बड़े लोगों के। इनमें इनकी एक कजन थी, सुनिएगा तो, इनकी एक कजन थी, वो उनको बड़े सरदार के लिए कहते करोड़पति, वो सरदार के बेटे को पालना नसीब हो गया। वो लेके आई, जिसके गले में चैन सोनों की पहनी हुई, और इतना खूबसूरत मोटा ताजा बच्चा वो लेके आई। और बीबी हलीमा जब लेट पहुंची तो कुछ नहीं मिला, तो अपने शोहर से कहने लगी क्या करें। हारिस कहने लगी क्या करें, और एक बच्चा कोई ले ही नहीं रहा उस बच्चे को। यानी दाई ये सोचती थी कि बाप वालिद नहीं है, क्या मिलेगा हमको, फंड कुछ भी नहीं मिलेगा पालने के लिए, तो कोई हाथ ही नहीं डाला। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म जिसकी तरफ हो, बीबी ने कहा हम ले लेना बच्चा, यानी कहा यार दे दो चलो। और बोले मैं ले के निकली। और कहते हैं मिलाद किसने पढ़ी? मेरी बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला ने पहली मिलाद पढ़ी। कैसे? बजाय उस बीबी को देने से बताया, कहते कि वो आम बच्चा नहीं, बीबी दाई हलीमा
یہ عام بچہ نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوا تھا سجدے میں گرا تھا, ختنہ کے بغیر پیدا ہوا تھا, غسل بھی نہیں لینے کی اجازت ہوئی تھی, اور کیا معاملہ سارے روشن, مجھے چاند وہ شام کے پاس درخت محل نظر آ گئے تھے, میں چلتی تھی تو درخت کو سلام کرتے تھے سب. یہ کیا کر رہی ہیں, ولادت ہی تو بیان کر رہی ہیں, کس نے بیان کیا بنا؟ ارے تو پھر وہ دائی حلیمہ نے کہا اچھا بے فکر رہے میں سنبھالوں گی. اب وہ دیکھو کرشمہ معجزہ بچپن کا میرے آقا علیہ السلام کا, دیکھیے نا. انہوں نے کہا والد شوہر نے چلنا آئے تو حجر اسود کو بھوسا دے دیں. وہ ان کے اپنے حساب سے اس زمانے میں طواف بھی کرتے تھے, بھوسا بھی دیتے تھے. وہ کہتی ہے میں نکلی اور جیسے ہی کعبہ شریف کے دروازے یا گیٹ پر پہنچی میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود چلتا ہوا آ رہا ہے. سبحان اللہ. آتے ہی میں نے محبوبہ کا علیہ السلام کا بوسا دے لیا. سبحان اللہ. میں حیران ہوئی, اللہ صحیح فرما دے کوئی بچہ ہے. اب جو اونٹنی پہ بٹھایا کمزور اونٹنی تھی, اس کے بعد وہ اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد ایسی اونٹنی گئی ہے کہ بیچ میں کسی نے روک لیا, بھائی کہاں جا رہی ہے؟ پہلے تو بیمار تھی, اب کیا ہوا؟ سواری کو تیری کیا ہوا؟ بولے میری سواری کو تو کچھ نہیں ہوا, یہ نیا سوار آ کے جو بیٹھا ہے اس کی طاقت ہے جسے یہ اونٹنی بھاگ رہی ہے. سبحان اللہ. اب سنیے, اب آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں. دنیا کہتی ہے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے, میں کہتا ہوں دعوت سچ ہو رہا ہے نا, حدیث سنا ابھی سے دیکھا, ابھی تو پہنچے نہیں ہیں, پہنچنے کی تو باتیں سنیں. میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. سبحان. اب غریب ہوئی, مطلب ایک ہی بکری تھی, وہ بھی بالکل بانجھ سوکھ گئی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, مرے نہیں کہتے مروں, کچھ نہیں کھانے پینے کہیں, بہت سو میں تو کچھ ہو لیکن نہیں, سب اپنے اپنے بچے لا کے. اب حضرت اللہ سیر کی کتابوں کے اندر تو بڑا اچھا واقعہ ہے اور حدیثوں میں بھی ہے کہ دائی حلیمہ نے حضور علیہ السلام کے بستر پر لٹا دیا. تو لٹایا نا تو تھی جھوپڑی, بازار میں نہیں کہہ سکتا جھوپڑی تو نہیں کہوں گا, محل ہے, حضور آ گیا تو محل ہوتا ہے جھوپڑی, اصطلاح کے اندر کہنا ہے. وہ جھوپڑی کے اندر بٹھایا, پورا قبیلہ دیکھ رہا تھا, سب سے زیادہ لائٹ روشن چمکنے والی وہ جھوپڑی. سبحان اللہ. یہ بھی دائی حلیمہ کا گھر اتنا روشن کہ قریب قریب کی سب آ گئی صبح. او دائی حلیمہ بہت بولتی ہے, میں غریب ہوں, یوں ہوں, مانگتی ہے ادھر سے ادھر سے. اتنا تیل جلایا رات کو, اتنے دیے جلائے کہ ہماری کوئی روشنی مقابلے میں نہیں, اور اتنا روشن. بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میں تم نہیں سمجھو گی حکمت, جب سے یہ بچہ آیا ہے, یہ لیٹا ہے, یہ لائٹ اور یہ نور کی روشنی اس بچے کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بتائیے نا, دنیا کہتی ہے حلیمہ تم نے نبی کو پالا. اب سنو آگے, اور بھی اس کی کزن کے لے کے آئی تھی نا بچے کو, سونے سے لدے ہوئے, ہٹے کٹے, ماشاء اللہ گورا لال, ابو لہب ٹائپ کا. ابو لہب بھی بہت گورا تھا, لیکن کیا ہے حضور کی نظر نہیں تو تھو. وہاں حضرت بلال کو دیکھو, سبحان اللہ. روشن سبحان اللہ. کیا مرتبہ حضرت بلال کا کہ حضرت عمر کہتے ہیں تو بھائی سید ہے, سید کہتے تھے, سید سے مراد ہے تو ہمارا امام ہے, امام کہتے تھے. بڑی بات ہے دوستوں. اب دیکھیے, اب وہ کزن جو تھی نا, اس نے کہا دائی حلیمہ سے لگتی ہے نا, آپ کے آپ ابھی جانتے ہوں گے رشتہ داروں میں لگتی ہے ایک دوسرے سے, عورتوں میں تو لگتی ہے, تو نے کپڑے پہنے تو چرائیں گی, شادی میں پہن کے آئیں گے نیا جوڑا, تو دوسری کہے گی دیکھا ان کو دیکھو کیسے ان کے میاں پہناتے ہیں, اور تم یار کے مجھے 200 والا سلا کے دے رہے ہو, یہ دیکھو 2000 کا جوڑا کیسا, ان کے بھی تو دل ہے, یہ بھی تو کماتے ہیں. تو شوہر بیچارہ چپ ہو جائے, اچھا ہو یہ دیکھو آئندہ. تو یہ حسد جلن تو ہوتا ہے آپس میں کام. انہوں نے کہا دائی حلیمہ بڑی اطلاعاتی تھی نا کہ بچہ لائی ہو نا, اس کا تو بچہ پتا ہے مجھے کیسا ہے, ہاں ان کا مقابلہ کریں. اس نے کہا میں جاتی ہوں دائی حلیمہ کو, بولتی میرا بچہ تو آ کے دیکھ, سننا یار وہ کیسے محدث ہے, ماں خدا آ جائے, میرا بچہ تو آ کے دیکھ. دائی حلیمہ کے پاس گئی, نوک کیا, حلیمہ کیا تو آتی نہیں ہے, بچہ لائی ہوں تو ملنے نہیں ہے. بولے اچھا میں تھوڑا آنا, میرا بچہ تو دیکھ. ان کو پتا تھا بچہ دیکھے گی تو بولے کیا سونے ہونے میں لگا ہوا گورا چٹا, تو کیا کہے گی, تعریف تو کری نا, بھائی تیرا بچہ غضب کا. واہ دائی حلیمہ کا کردار دیکھیں, واہ اکبر. وہ گئی, بولا چلو چلتی ہوں, چلی. گھر میں آئی, وہ دور کھڑی ہو گئی, جا کپڑے اٹھا کے دیکھ کے پھر بتا.
حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کا کپڑا اٹھایا، بظاہر گورا، میں نے کہا نا کوئی لال موٹا سونے رئیسوں کا بیٹا تھا. ہائے ہائے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین فرماتے ہیں آپ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اپنی کزن سے یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، چلے تو نے میرے بچے کی بے عزتی کی، میں نے کہا بچہ ہے. اب یہ سوچ رہی ہے کون اس کی کزن، اس نے میرے بچے کے ساتھ اتنا اسمارٹ اتنا حسین بچے اس کے ساتھ ایسا کیا. ٹھہر جا، میں جاتی ہوں نا اس کے بچے کے بعد، پھر میں دیکھ دنیا کو جمع کروں گی اور بتاؤں گی اس کا بچہ کیسا، مطلب ایپ نکال لیں گے نعوذ باللہ. پہنچی دائی تو اپنا بھی تو بچہ دکھا نا، بڑا میرا بچہ کر کے بولے دیکھے گی تو واقعی دیکھے گی. بولے جا وہ چارپائی کے اوپر کپڑا ہٹا اور دیکھ. خدا گواہ ہے حدیث فرماتے ہیں وہ ماں گئی ہے اس کی کزن، وہ جب کپڑا ہٹایا ہے نا آنکھیں نہیں ہٹی. سبحان اللہ. میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ. میری نگاہوں ایسی رو رہی ہے. کہاں وہ برائی کرنے گئی تھی، دیکھ کے جھک گئی، قدموں میں گر کے ہاتھ پکڑ کے جوڑ کے کہتی میری بہن، تو میری بہن ہے نا، میرا بچہ اڈل بدل کر لے، یہ مجھے دے دے، میرا بچہ دے دے. کیسا رحمت والا کیسا نور والا بچہ ہے. اللہ اکبر. کیا کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، مل کے کہو جیسے ایسا نہیں کوئی. میرے دوست حضور کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ بندہ مر جائے، پنجابی نہیں سمجھتے، میں نے ایک شعر سنا تھا، سن لیں گے؟ سبحان اللہ. ذکر تیرے یار طبیعتاں اکدیاں نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یا رسول اللہ اے محبوب آقا آپ کا ذکر جب کرتے ہیں نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے طبیعت کے اندر اکتاہٹ آ جائے. سبحان اللہ. ذکر تیرے یار طبیعتاں اکدیاں نہیں، سامک جانے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں. سانس نکل جائے مر جائے ہم یا رسول اللہ آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. سامک جائے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں. آخری سن لو بس، الحمدللہ بہت اچھی محفل سجائی. آخری کو سن لو. سبحان اللہ. جائے گا اے حلیمہ مسئلہ کیا ہے سنیں. حضور علیہ السلام کی منہ بولی بہن، نام تھا ان کا شیما، حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا. مسلمان ہو گئی. ان کی بہت روایتیں، میرا تو ارادہ تھا کہ ان کو پکڑوں اور آپ کو 15-20 منٹ اور سناؤں. ان خیر زندگی رہی، اب اگلے سال تھوڑی چھوڑیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کو باہر گھمانے بھی لے جاتی تھی. ان کا طریقہ بھی تھا، سب بچے ہوتے تھے نا تو ان میں عربوں میں رواج ہے، آؤ میرے بھائی جیسا کوئی ہے تمہارے پاس، لاؤ کون ہو سکتا سرکار جیسا. ایسا ہوا تو ایک دفعہ وہ جا رہی تھی، راستے میں ایک بوڑھا شخص رو رہا تھا، بری طرح سے تاجر تھا، رو رہا تھا. اس کو اپنے اونٹ سے بے انتہا محبت تھی، بکریاں بہت تھیں، سب کچھ تھا. تاجر تھا وہ رو جا رہا تھا. گئی بابا کیوں رو رہا ہے؟ بولے تجھے نہیں بتاؤں گا. کیا تجھے کیا تم تھوڑی کر سکتے؟ کیا؟ بولے جانتی میرا پیارا اونٹ جو ہے نا اس قدر شدید بیماری میں ہو گیا ہے کہ جتنے طبیبوں میں نے خرچ کیا پیسے صحیح ہو کے نہیں دے رہا، صحیح ہو کے نہیں دے رہا. تو میرا اونٹ اس کے غم میں محبت ہوتی، کبھی کسی جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان، یہاں تو ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں نا وہ محبت. بی بی شیما رضی اللہ تعالیٰ کہتی اچھا تجھے کوئی طبیب نہیں ملا، میں تیرے اونٹ کا علاج کر دوں تو، میں تیرے اونٹ کا علاج کر دوں تو کون، تو کیا کرے گی؟ بڑے بڑے طبیب نہیں کر سکے، تو کیا کرے گی؟ بولے تو ایک دفعہ ہاں بھر لینا کر لے. بولے اچھا چل کیا کرے گی؟ بولے ہے میرے پاس ایک طبیب، میرا طبیب ہے میرے پاس، ایک نہ صحیح کرے تو مجھے بتانا. کرشمے دیکھ چکے تھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے کہاں کا معاملہ، شکل وہ کمر دل شک ہوا، تیسرے معاملات جانور سجدہ کر رہے ہیں، کیا ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ نے فرمایا، اس نے بابا نے کہا
अच्छा तू बोलती है तो करा दे। तो बीबी शीमा बोलती है ऐसे थोड़ी, तो तू देगा क्या? एक अपनी बात तू देगा क्या है उसमें कर दूं। बोले तू करा तो सही, नहीं हो सकता, मैं बहुत मरने जैसा हो गया। बोले तू हाँ तो करना क्या देगा? बस तूने बर्जस्ते का 100 ऊँट ले, 100 बकरी मेरी को ले जाना, मेरा ऊँट सही हो गया ना, 100 बकरी को ले जाना, डील हो गई। अच्छा अब घर आए, अल्लाह बीबी शीमा जो है घर आई, हुजूर ऐसा कमरे में बैठे हुए थे, बचपन छोटे ही थे, उन्होंने पानी लिया कटोरे में, देखिए आप क्या निस्बत की बात है, अल्लाह हमारा अकीदा देखो कैसा सुभान अल्लाह। गई और देने के बाद हुजूर अलैहि सलाम बैठे थे चादर में, अपने चादर से अपना हाथ मुबारक निकाला, पानी में 3 दफा डुबोया, सुभान अल्लाह, डुबोया, कप लिया, आ गई। कहाँ गई ऊँट? क्या लाइए? अपन दवाई ले आई, कहाँ ऊँट? अरे अच्छा चलो ऊँट दे दो। ऊँट तो हाँप रहा था, मतलब आपने वो प्याला खाली, बीबी शीमा ने आंख ऐसा रखा ना, वो आंख उसकी खुल गई, बीमार लाकर पड़ा हुआ था, एकदम खड़ा हुआ, जबान मारी, सारा पानी, सुभान अल्लाह, पानी पीना था कि वो झूम रहा है चारों तरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं सेहतमंद भाग रहा है, तो खुशी से नाच रहा है, मिनट नहीं लगा। भाई तेरे पास कौन सा तबीब है? तो ये तुझे नहीं बताऊंगी, बस मेरा तबीब है, तू ऐसा काम कर, भूलना नहीं, 100 बकरियां मुझे दे। सुभान अल्लाह, दे भाई, उसने वादा का पूरा था, 100 बकरियां लेके घर आई। तो बीबी हलीमा दरवाजे पे देख रही थी, शीमा गई कहाँ? तो देखा दूर से शीमा आ रही है, बकरियां ले लेके आ रही। आते का क्या करा तुमने? ये काम गई थी। बोले वो अपना नूरानी बच्चा है ना अम्मा, उसका करिश्मा दिखाने गई थी। बोले क्या? क्या सुनाया? तो बोले तूने उनसे 100 बकरियां मांगी, तुझे हया नहीं, तुझे मांगनी चाहिए। बोले काम किया ना उसका? बोले नहीं, तूने जिस प्यारे का हाथ लगाया है ये लेता नहीं है, देता है। सुभान अल्लाह, ये बच्चा देने आया है, लेने लिया, तू क्यों लिया है? वापस देकर आ, वापस दिलवा दिया उसको। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम पालते थे। देखें 4 साल की उम्र है, भाई इनका बड़ा जो था मुंह बोला, बस आए बीबी सादिया, हलीमा सादिया का बेटा, वो बकरी छाड़ते थे, एक दिन कहते मैं जाऊंगा भैया, एक दिन तू एक दिन मैं। हमें सिखाई कि घर नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अब बकरियां चढ़ाने गए, वो तो चलाते होंगे जैसे चलाते होंगे, बकरी उधर भाग रही होगी, डंडी मारे मेरे सरकार जब बकरी चला रहे ना, लाइन में चलनी चाहिए। सुभान अल्लाह, 100 बकरी लाइन में, आप बैठ जाते टीले पे, पूरी ऐसी इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बत के साथ चल के उसके कदमों में आ गए। सुभान अल्लाह, एक दिन लुटेरे आ गए, एक बार सरदार आ गया, बकरी चोरने वाले होते होंगे गाँव में, उसने कहा उठा लो सारी बकरी, उठा लो बकरी सारी। बकरी कोई हिले ही नहीं, अपनी कैसे उठाएगा? बहुत कोशिश की, हुजूर अलैहि पहले छोटे बैठे, कैसे उठाएंगे? उठा, इतने में गांव वाले सारे आगे पता चल गया कि भाई आगे डाकू वाकू जो भी से कहते हैं, वो डंडे लेके उन्होंने कहा मारो। गाँव ने कहा, उन्होंने कहा नहीं मारते क्यों? सरदार को बुलाया, क्यों मारते? बकरी लेकर गए क्या? बकरी तो नहीं छुड़ाई ना इन्होंने, कोशिश की इन्होंने लेकिन कामयाब नहीं हुए, इनको माफ करो, छोड़ जाओ, माफ करो। अल्लाह वो सरदार देख रहा है, ये बच्चा वो चला गया। मुहद्दिसीन देखते हैं 40 बरस के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने नबूवत का दावा किया, तो उसने नबी की शान सुनी होगी उस सरदार ने, चोर सरदार को बजाय तो नहीं है लेकिन ऐसे समझाने के लिए। वो मक्के आया, कह रहा है वो नबी कहाँ है? वो छुप गए, जब देखा कि नबी कहाँ है, ढूंढने के लिए तो पता चला कि ये तो वही बच्चा है जिसने हमको गांव वालों से बचाया था, और उसको तो हमारी चोरी का पता है। तो वो छुप गया, उसने कहा भाई अगर ये देख लेगा ना तो ये वही मोहम्मद हलीमा दाई हलीमा वाला ही है, तो हमारे को मशहूर कर देगा। लेकिन हुजूर ने उसको देख लिया और करीब आके कहा आओ ना यार, कहाँ जा रहे हो? करीब आइए, क्या करने आए थे? मेरे पास हमें कलमा पढ़ने आया था। सुभान अल्लाह, वो कलमा यानी मेरे नबी ने तारुफ में ये नहीं कहा तू जो कुछ नहीं कलमा पढ़ना यार, कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया कलमा पढ़ लिया, सारे गुनाह माफ हो गए। अब बता यार वो पिछली चोरी जो करता था अब भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुभान अल्लाह, सुभान जो पिछली तुम करते थे वारदात क्या आप भी करते हो? बोले यार रसूलुल्लाह नहीं, खुदा की कसम ठीक है
کرتا یا نہ کرتا، اب آپ کے دامن میں آ گیا نا یا رسول اللہ، اب ساری چیزیں چھوٹ گئی. امید ہے سبحان اللہ. میں سب سے کنارہ کشی کر دوں گا. میرے دوست بزرگوں، یہی حضرت مل کے کہو نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور سایہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آمین. بہت کی بڑی محبت کے ساتھ سجانے کی آپ لوگ آئے، آپ کا شکریہ، صاحب خانہ کا شکریہ. اللہ رب العزت آج کی محفل کے صدقے سے ان کی تمام بگڑے کام بنا دے، آمین. تمام مرادیں پوری فرما، آمین. مشکلوں کو دور فرما. آمین. اللہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اور ولادت پاک کی صدقے سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما. آمین. آئیے سب سے پہلے سلام پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگ لیں گے.